جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کے لقودک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے، ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے۔ پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں۔ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تنہا مدینہ کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح ابتح پہنچ جاتی، جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینے چل پڑی۔ کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تیغم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشائیت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا، اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو بولا، تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے گا۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ نمبر 2، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا، تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن جہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو بخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ نمبر 3، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینے کو ہجرت کی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش رضی اللہ عنہ تو وقت مقررہ پر آ گئے، لیکن ہشام رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو عیاش رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش رضی اللہ عنہ سے کہا، عیاش دیکھو، خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش نہ مانے، انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز رو ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔
अय्याश रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँटनी पर सवार उन दोनों के हमराह निकल पड़े। रास्ते में एक जगह अबू जहल ने कहा, भाई मेरा ये ऊँट तो बड़ा सख्त निकला, क्यों ना तुम मुझे भी अपनी इस ऊँटनी पर पीछे बिठा लो। अय्याश ने कहा ठीक है, और उसके बाद ऊँटनी बिठा दी। उन दोनों ने भी अपनी अपनी सवारियां बिठाईं ताकि अबू जहल अय्याश रज़ी अल्लाह अन्हु की ऊँटनी पर पलट आए। लेकिन जब तीनों जमीन पर आ गए तो ये दोनों अचानक अय्याश रज़ी अल्लाह अन्हु पर टूट पड़े और उन्हें रस्सी से जकड़ कर बांध दिया, और इसी बंधी हुई हालत में दिन के वक्त मक्का लाए और कहा कि ए अहले मक्का, अपने बेवकूफ़ों के साथ ऐसा ही करो जैसा हमने अपने इस बेवकूफ़ के साथ किया है। आज़मीन हिजरत का इल्म हो जाने की सूरत में उनके साथ मुशरिकीन जो सलूक करते थे उसके ये 3 नमूने हैं। लेकिन इन सब के बावजूद लोग आगे पीछे पै दर पै निकलते ही रहे। चुनाचे बैत अक़बा कुबरा के सिर्फ 2 माह चंद दिन बाद मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा कुछ ऐसे मुसलमान ज़रूर रह गए थे जिन्हें मुशरिकीन ने ज़बरदस्ती रोक रखा था। इन दोनों हज़रात यानी अबू बकर और अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना साजो सामान तैयार करके रवानगी के लिए हुक्म खुदाबंदी का इंतजार कर रहे थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का रख्ते सफ़र भी बंधा हुआ था। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, मुझे तुम्हारा मकाम हिजरत दिखलाया गया है। ये लावे की 2 पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक नखलिस्तानी इलाका है। उसके बाद लोगों ने मदीने की जानिब हिजरत की। आम महाजरीन हबशा भी मदीना ही आ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी सफ़र मदीना के लिए साजो सामान तैयार कर लिया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ज़रा रुके रहो, क्योंकि तवक्को है कि मुझे भी इजाज़त दे दी जाएगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे बाप आप अलैहिस्सलाम पर फिदा, क्या आप अलैहिस्सलाम को इसकी उम्मीद है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रुके रहे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करें। उनके पास 2 ऊँटनियाँ थीं। उन्हें भी 4 माह तक बबूल के पत्तों का खूब चारा खिलाया। जब मुशरिकीन ने देखा कि सहाबा कराम तैयार हो कर निकल गए और बाल बच्चों और मालो दौलत को लाद फांद कर औस और खजरज के इलाके में जा पहुंचे तो उनमें बड़ा कोहराम मचा। गम व अलम के लावे फूट पड़े और उन्हें ऐसा रंजो कलक हुआ कि उससे कभी साबिका न पड़ा। अब उनके सामने एक ऐसा अजीम और हकीकी खतरा मुजस्सम हो चुका था जो उनकी बुत परस्ताना और इक्तिसादी इज्तिमाइयत के लिए चैलेंज था। मुशरिकीन को मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल क़यादत और रहनुमाई के साथ साथ किस कदर इंतहाई दर्जा क़ुव्वत तासीर मौजूद है, और आप अलैहिस्सलाम के सहाबा में कैसी अजीमत और इस्तिकामत और कैसा जज्बा फ़िदाकारी पाया जाता है। फिर औस व खजरज के कबाइल में किस कदर क़ुव्वत व कुदरत और जंगी सलाहियत है, और उन दोनों कबाइल के उक़ला में सुलह सफ़ाई के कैसे जज्बात हैं, और वो कई बरस तक खाना जंगी की तलखियाँ चखने के बाद अब बाहमी रंजो अदावत को ख़त्म करने पर किस कदर आमादा हैं। उन्हें इसका भी एहसास था कि यमन से शाम तक बहरे अहमर के साहिल से उनकी जो तिजारती शाहरा गुजरती है, उस शाहरा के एतबार से मदीना फ़ौजी अहमियत के किस कदर हसास और नाजुक मकाम पर वाक़ है। यहाँ तक कि मुल्क शाम से सिर्फ मक्के वालों की सालाना तिजारत 2.5 लाख दिनार सोने के तनासुब से हुआ करती थी। अहले ताइफ वगैरह की तिजारत इसके अलावा थी, और मालूम है कि इस तिजारत का सारा दारोमदार इस पर था कि ये रास्ता पुरअमन रहे। इन तफसीलात से बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि यसरब में इस्लामी दावत के जड़ पकड़ने और अहले मक्का के खिलाफ अहले यसरब के सफारा होने की सूरत में मक्के वालों के लिए कितने खतरात थे। चूंकि मुशरिकीन को इस गंभीर खतरे का पूरा एहसास था जो उनके वजूद के लिए चैलेंज बन रहा था, इसलिए उन्होंने इस खतरे का कामयाब तरीन इलाज सोचना शुरू किया। और मालूम है कि इस खतरे की असल बुनियाद दावत इस्लाम के अलम बरदार जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। मुशरिकीन ने इस मकसद के लिए बैत अक़बा कुबरा के तकरीबन 2.5 महीने के बाद 26 सफ़र 14 नबवी बमुताबिक 12 सितंबर 622 ईस्वी योम जुमेरात को दिन के पहले पहर मक्के की पार्लियामेंट दारुन नदवा में तारीख का सबसे खतरनाक इज्तिमा मुनक्किद किया, और इसमें कुरैश के तमाम कबाइल के नुमाइंदों ने शिरकत की। मौजूए बहस एक ऐसे कतई प्लान की तैयारी थी जिसके मुताबिक इस्लामी दावत के अलम बरदार का किस्सा बउजलत तमाम पाक कर दिया जाए और इस दावत की रोशनी कुल्ली तौर पर मिटा दी जाए। इस खतरनाक इज्तिमा में कबाइल कुरैश के नुमायां चेहरे ये थे: अबू जहल बिन हिशाम, जुबैर बिन मुतम, तुएमा बिन अदी और हारिस बिन आमिर, शैबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया और अबू सुफियान बिन हर्ब, नदर बिन हारिस, अबुल बख्तरी बिन हिशाम,
زما بن اسود اور حکیم بن حزام، نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج اور امیہ بن خلف۔ وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دار الندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت ابا اوڑے راستاروں کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہوا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھیں۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کرتے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا چاہے سلوک کرے۔ اس کی بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلاً زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک ہی رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیج۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ علیہ السلام یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی علیہ السلام ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ علیہ السلام تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ علیہ السلام کو اجازت دی گئی اور آپ اندر داخل ہوئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بس آپ کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ پر میرے باپ فدا ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ساتھ اے اللہ کے رسول میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔
اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر قریش کے اکابرین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان دارالندوہ کی پہلے پہر کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزارا، اور اس مقصد کے لیے ان اکابرین میں سے 11 سردار منتخب کیے، جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، طعیمہ بن عدی، ابی بن خلف، حکم بن عاص، نضر بن حارث، زما بن الاسود، ابو لہب، نبیہ بن حجاج اور اس کا بھائی منبہ بن حجاج۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ علیہ السلام سو جائیں تو یہ لوگ آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق اور استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا: محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین پر داخل ہو کر اس کی پیروی کرو تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائی جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے ذیل کی آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیری اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ علیہ السلام یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ علیہ السلام نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑی کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام اور نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا باخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے، لیکن پھر دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔